زندہ ہوں گے۔ امام الانبیاء کی کیا شان ہوگی، سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ، سب سے اول خلیفہ کون بنے؟ بولیے ذرا، جن کو معلوم ہے نام لیجئے ذرا سا، بولیے۔ نہیں معلوم آپ کو؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو۔ سب سے پہلے خلیفہ کون ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو آپ نے 2 سال 2 ماہ تک اسی دین کو، جو دین مصطفیٰ چھوڑ کر گئے تھے، اس دین کے ان تمام امور کو کما حقہ نبھاتے گئے جیسا میرے مصطفیٰ چاہتے تھے، سبحان اللہ۔ 2 سال 2 ماہ تک آپ نے امور خلافت سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد آپ کے وصال کی گھڑی آ گئی۔ جب آپ کے وصال کی گھڑی آئی تو آپ نے مشورہ لیا، مشاورت کی۔ مشورہ یہ لیا کہ یہ بتاؤ کہ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک صحابی سے پوچھا، کیا پوچھا؟ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ عمر کے بارے میں ہم سے کیا پوچھتے ہیں، عمر کی شان ایسی ہے کہ اس کا اللہ جانے، اس کا رسول جانے کہ وہ کیسی شان والا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ پوری تاریخ آپ کو بتا دوں گا چند منٹوں میں، آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کے بعد کون خلیفہ بنا، اور پھر کربلا کی کہ جو داستان ہے اس کا مقصد کیا ہے، جان کیوں دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عثمان غنی کو اور سرکار مولا علی کو بلایا حضرت صدیق اکبر نے، اور تقلیہ پوچھا، آپ کیسا گمان رکھتے عمر کے تعلق سے؟ حضرت مولا کائنات نے کہا، عمر کو میں جیسا جانتا ہوں مجھ سے بہتر میرا خدا عمر کو جانتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضرت عثمان نے کہا کہ جیسا ظاہر ہے عمر کا، اسے کروڑوں درجہ بلند اللہ نے ان کے باطن کو بنایا ہے، سبحان اللہ۔ اب جب یہ بات آئی تو انہوں نے لکھ ڈالا کہ میرے بعد اگر کوئی مستحق ہے خلافت کا تو وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ بولتے رہیے سبحان اللہ۔ کن کی ذات ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ دوسرے خلیفہ مقرر ہو گئے، بولیے سبحان اللہ۔ آپ جب دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کے روب و جلال کا عالم کیا، اللہ اکبر۔ آپ کی دور حکومت میں کسی ندی کے ایک ہی کنارے پر شیر بھی پانی پیتا تھا، بکری بھی پانی پیتی تھی، اللہ، ایسا جلال تھا آپ کا۔ ایک مرتبہ عرب میں زلزلہ آ گیا، جب زلزلہ آیا تو حضرت عمر نے درہ مارا زمین پر، کہا کیا تجھ پر عمر نے انصاف کرنا بند کر دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ جو درہ مارا تھا آج تک کے عرب کی سرزمین پر زلزلہ برپا نہیں ہوا۔ کیا عمر کی شان ہے، کیا جلال عمر ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے 10 سالوں سے زیادہ تک امور خلافت سنبھالے، اور آپ نے دعا مانگی تھی، یا رب العالمین میں عمر ہوں لیکن میں تیرے نبی کا غلام ہوں، تیرے نبی کے شہر مقدس سے مجھے محبت ہے، یا رب العالمین مجھے تو مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمانا۔ حضرت عمر نے دعا مانگی تھی مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمانا۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی، ورنہ کس کی مجال تھی کہ عمر کی جان لینے کی کوشش کرے، عمر پہ وار کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن ایک بدبخت تھا جس کا نام ابو لولو تھا۔ اس بدبخت نے نماز فجر کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر دیا، اور حملہ جو کیا تو اس قدر زخمی کر دیا، اس قدر زخمی کر دیا کہ چند دنوں کے اندر آپ رحلت فرما گئے اور آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بولیے چچا، جو لوگ سمجھ میں رہے ہیں بولیے ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ۔ سب لوگ ہاتھ اٹھائیے، بولیے یا رسول اللہ۔ اب سنیں اس کو ذرا سا میں اور کلیئر کرتا ہوں۔ میرے نبی نے جو دین چھوڑا تھا اس دین کو کون لے کے آگے بڑھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ ہوئے۔ اسی دین کو ان کے بعد کون لے کے آگے بڑھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہوئے۔
جب آپ کا وصال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، تو آپ نے اپنے بیماری کی حالت میں، جب آپ زخمی ہوئے اس حالت میں آپ نے 6 لوگوں کے نام گنوائے۔ کتنے لوگوں کے بولیے گا ذرا سا؟ 6 لوگوں کے نام گنوائے، 6 صحابہ کے، کہ ان 6 میں مشاورت کے بعد آپ جسے چاہیں اسے خلیفہ مقرر کر دیں۔ کنہوں نے کہا یہ بات؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 6 لوگوں کا نام گنوایا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے تخلیہ سبھوں کو بلایا، پہلے ایک مجمع جمع کیا اور کہا سنو، یہ جو 6 لوگ ہیں یہ سب اپنا اختیار مجھے دے دیں، اور اگر اختیار مجھے دے دو گے تو میں جنہیں خلیفہ مقرر کروں گا، تسلیم کروں گا، کیا تم سب لوگ تسلیم کرو گے؟ تو سارے لوگوں نے متفقہ طور پہ کہا جی حضور، آپ جس کا انتخاب کر دیں گے ہم مان لیں گے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا کہ حضرت عثمان غنی کو بلایا، توجہ سے سنیے گا بات۔ اب بلا کے کہا کہ اے عثمان، اگر میں آپ کو خلیفہ پسند کروں، تسلیم کروں، آپ کے حق پر بیعت کروں، قبول کریں گے؟ کہا بالکل قبول کروں گا۔ کہا اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کروں؟ کہا وہ بھی قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب مولا علی کو بلایا، آپ بلانے کے بعد کہا اے علی، اگر میں آپ کے دستے پاک پر بیعت کروں کیا آپ قبول کریں گے؟ کہا بالکل قبول کروں گا۔ کہا اگر آپ کے سامنے میں کسی اور کو خلیفہ مقرر کروں قبول کریں گے؟ کہا بالکل قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آہا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھرے مجمع میں حضرت عثمان غنی کا ہاتھ لیا، اٹھایا، بلند کیا اور کہا کہ میں عبد الرحمن بن عوف اپنا ہاتھ حضرت امیر المومنین عثمان غنی کے دستے پاک پر دیتا ہوں، سبحان اللہ، اور خلیفہ سوم کے طور پر ان کا انتخاب کرتا ہوں۔ اب ذرا سنیے گا نقطہ، اب نقطہ سنیے، تقریر کا جو مقصد ہے وہ سماعت کریں۔ یہ شیعہ جو شیعیت ہمارے اندر گھس بیٹھی کر رہی ہے، یہ شیعہ مولا علی کو ماننے کی بات تو کرتے ہیں اور مولا علی کی جھوٹی محبت میں ہمارے شیخین کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت ابوبکر کو گالیاں بکتے ہیں، عمر فاروق کو برا کہتے ہیں، عثمان غنی کو گالی بکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں علی کا ماننے والا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں علی کا ماننے والا ہوں۔ لیکن آؤ، اے علی، کیا آپ نے صدیق اکبر کی خلافت کی مخالفت کی؟ میرے علی کہیں گے نہیں، میں نے انہیں اپنا پہلا خلیفہ تسلیم کیا تھا۔ بولو ذرا حق کے سبحان اللہ۔ اے علی، یہ شیعہ میرے عمر کو گالیاں دیتے ہیں، اے علی کیا آپ نے عمر کو پسند کیا تھا؟ علی کہیں گے نہیں، وہ تو میرے بھی امیر المومنین تھے، میں انہیں خلیفہ دوم تسلیم کیا تھا میں نے۔ اے علی، کیا آپ نے عثمان غنی کی مخالفت کی تھی؟ میرے علی کہیں گے نہیں، میں نے انہیں خلیفہ سوم تسلیم کیا تھا، سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیوں مقدر پہ ناز کرو کہ تمہارا مقدر کتنا اعلیٰ ہے کہ تم علی کو بھی مانتے ہو اور علی کی بھی مانتے ہو۔ علی نے صدیق کو مانا، تم نے مان لیا، علی نے عمر کو مانا، تم نے مان لیا، علی نے عثمان کو مانا، تم نے مان لیا۔ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اب دیکھو شیعوں کا پول کھل گیا، وہ علی کو تو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے۔ ہم مقدر والے سنی علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ علی کو تو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے۔ ہم اہل سنت والجماعت والے علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا؟
کہ ہم نے جو اپنے آقاؤں کو مانا، صدیق اکبر کو کیوں مانتے ہیں؟ ارے علی نے مانا تو ہم بھی مانیں گے۔ عمر فاروق کو کیوں مانتے ہیں؟ علی نے مانا تو ہم بھی مانیں گے۔ عثمان غنی کو کیوں مانتے ہیں؟ علی نے مانا تو ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ کاذب کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی خلافت غصب کر لی معاذ اللہ رب العالمین۔ یاد رکھیں، ہمیں شیعوں کی پیروی نہیں کرنی ہے، ہمارا امام تو علی ابن ابی طالب ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا امام داماد پیغمبر فاتح خیبر ہمارا آقا اور امام ہے، ہم علی کی مانیں گے، سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سالوں تک خلافت کی۔ کتنے دنوں کے ذرا توجہ کیجئے گا، ابھی اور بھی بہت سارے نکات بیان کرنے۔ 12 سالوں تک، اور حضرت عثمان غنی سبحان اللہ بولیے نا، سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی ذات ایسی تھی، ایسی ذات تھی کہ واہ واہ، کہ وہ شرف جو میرے آقا نے ان کو عطا کر دیا، کسی نبی کے امتیوں کے کسی فرد کو یہ شرف حاصل نہ ہوا، کسی نبی کی کسی صحابی کو یہ شرف نہ ملا۔ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی جن کا نام حضرت رقیہ تھا، جب حضرت عثمان غنی سے ان کا نکاح ہوا، ان کے نکاح میں حضرت رقیہ گئیں تو ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد میرے آقا نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم، ان کو بھی ان کے انتقال کے بعد ان کے نکاح میں دے دیا، سبحان اللہ۔ اب کسی نے تعجب کیا، بڑے بڑے قبیلے سے، بڑے بڑے گھروں سے ان کے پاس رشتہ آتا تھا کہ یا رسول اللہ اپنی شہزادی کی شادی ہم سے کر دیں، ہمارے خاندان میں کر دیں، لیکن میرے آقا نے دوبارہ سے عثمان کا ہی انتخاب فرمایا۔ تو میرے آقا نے جواب دیا، کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں کہ دوبارہ بھی عثمان کا انتخاب؟ کہا میرے پاس اگر 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کے انتقال کے بعد 40 کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ اکبر۔ اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو 40 کو ایک ایک کے بعد حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ذوالنورین آپ کا لقب ہو گیا، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی ایسے حیا والے تھے، اور ایسا معاملہ تھا ان کی نرمی کا کہ 6 سالوں تک تو حکومت بہت اچھی چلتی رہی۔ 6 سال کے بعد ان کی نرمی کا غلط فائدہ کچھ گورنروں نے اٹھانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اعتراضات ہونے لگے۔ آخر میں معاملہ یہ ہوا کہ مصر کے بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی سے ایسی دشمنی کر لی کہ ان کی جان کے پیاسے ہو گئے، ان کی جان لینے پر آمادہ ہو گئے مصر کے بلوائیوں نے۔ تاریخ پوری نہیں بتاؤں گا، صرف خلافت کیسے آگے بڑھ رہی ہے وہ ملاحظہ کرتے جائیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا بلوائیوں نے۔ توجہ کیجئے گا، سن رہے ہیں جو لوگ سو رہے ہیں جاگیے ذرا، بیدار ہوئیے، بیدار کریے ذرا ان لوگوں کو، بولیے سبحان اللہ۔ ہاں، مصر کے بلوائیوں نے جب محاصرہ کیا، جب گھیر لیا ان کے مکان کو، تو گھیرنے کے بعد میں حضرت مولا علی نے کہا، اے میرے بیٹے حسن، اے میرے بیٹے حسین، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ امیر المومنین کے گھر کے مین ڈور پر، مین دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، تم اپنی جان تو دے دینا، امیر المومنین عثمان غنی کی جان کی حفاظت کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ علی اور عثمان غنی میں متبھید تھا معاذ اللہ۔ جو اپنے بیٹے کی جان عثمان غنی پہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، اس علی کی شان کیا ہوگی، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دونوں دروازے پہ کھڑے تھے، لیکن مصر کے بلوائیوں میں سے ایک حبشی ایسا تھا جو ظالم چھت سے کود کے گیا ان کے مکان میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بھی دعا مانگی تھی، مولا مجھے شہادت کی موت مدینے میں عطا فرما۔ آپ جب شہید ہو گئے تو آپ کی شہادت کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت متفقہ طور پہ جو ہے طے ہو گئی، اور آپ خلیفہ چہارم بن گئے۔ مولا علی کتنے نمبر کے خلیفہ بنے بولیے ذرا سا؟ 4 نمبر کے خلیفہ مولا علی بنے۔ جب مولا علی خلیفہ بنے تو سن لیجئے، اب ایک اور نقطہ کلیئر کرنے والا ہوں۔ مولا علی جب خلیفہ بنے
تو آپ کی خلافت کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان دونوں نے کہا کہ حضور آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے، لیکن جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا تھا ان کے قتل کا بدلہ لیجئے، قصاص لیجئے، جن لوگوں نے قتل کیا اس کا قصاص لیجئے۔ لیکن مولا علی کسی حکمت کے تحت، کیونکہ علی کی شان بھی ایسی تھی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ مولا علی نے کسی حکمت کے تحت بدلہ نہ لیا، بدلہ نہ لینے کے سبب اسی ڈیمانڈ کو پوری نہ جب انہوں نے کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی جنگ ہوئی مولا علی کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جنگ ہوئی۔ یہ دو جنگیں ہوئیں جس میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے ہوئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہوئی۔ اس کے بعد پھر خلافت کے ایام گزرتے گئے، پھر بعدہ یہ ہوا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کا دور قریب آ گیا۔ ایک جو ہے خارجی تھا جس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے وقت، کسی میں اتنی جرات نہیں تھی کہ علی کے سامنے آئے، لیکن مولا علی کی ایک عادت کریمہ یہ تھی کہ فجر میں جب بھی اٹھتے تو اٹھنے کے بعد گھر گھر دستک دیتے، بولیے سبحان اللہ، سیدھے مسجد نہیں جاتے، روزانہ گھر گھر میں دستک دیتے کہ اٹھو الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، چلو نماز کی طرف۔ لہذا جو علی سے دشمنی کر بیٹھا تھا ابن ملجم، اس نے سوچا کہ یہی وقت بڑا انوکھا، یہ روزمرہ کی عادت ہے، لہذا اس کے لیے کسی سے معلوم بھی نہیں کرنا، کوئی جاسوسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہذا اس بدبخت نے دیکھا مولا علی اپنے گھر سے نکلے ہیں، جیسے ہی نکلے تھوڑا آگے بڑھے، ایک دو دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، نماز کے لیے بیدار کیا، بس کچھ آگے بڑھنے کے بعد ابن ملجم اچانک آیا، اور آنے کے بعد آپ کی گردن مبارک پر، آپ کے سینے میں، آپ کی شکم میں اس نے جو ہے خنجر مارا، اور آپ کو اس قدر زخمی کر دیا کہ رمضان شریف کا موقع تھا، 17 یا 19 رمضان کو آپ کو زخمی کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ بیمار پڑ گئے، زیادہ آپ کے اندر کمزوری آ گئی۔ 21 رمضان کو 40 ہجری میں آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ وصال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم حضرات، اب یہاں پہ توجہ کریں آپ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے، شہید ہو گئے، تو آپ نے اپنی خلافت کن کو دے دی؟ بولیے ذرا سا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو۔ امام حسن مجتبیٰ حضرت مولا علی کے بڑے صاحبزادے، آپ نے ان کو خلافت دے دی، اور خلافت دینے کے بعد آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ خلیفہ بن گئے، جب خلیفہ بنے تو آپ نے 6 ماہ تک خلافت کی امور سنبھالے۔ کتنے دنوں تک؟ بولیے 6 ماہ تک۔ 6 ماہ خلافت کرنے کے بعد اپنی مرضی سے، اپنی خوشنودی سے، اپنی رضا سے حضرت امیر معاویہ کو بلوایا۔ کس کو بلوایا؟ حضرت امیر معاویہ کو بلوایا۔ اب بلوانے کے بعد حضرت امیر معاویہ کو اپنی خلافت دے دی، 3 شرطوں کے ساتھ اپنی خلافت دے دی۔ اب یہاں پہ توجہ کیجئے گا، یہ شیعہ حسن کو ماننے کی بات کرتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ کو گالی بکتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں۔ لیکن اے حسن، کیا آپ نے اپنے باپ کے دشمن کو خلافت دی تھی؟ کیا آپ نے اپنے باپ کے دشمن سے کمپرمائز کیا تھا؟ تو حضرت حسن کہیں گے نہیں، میرے بابا سے جو جنگ تھی امیر معاویہ کی، وہ جنگ بغاوت کی بنا پر نہیں تھی، دشمنی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ایک خطا اجتہادی کی وجہ سے وہ جنگ ہوئی ہے، جس خطا کو ہم پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ اب ذرا اور توجہ کیجئے گا اور سماعت قریب کریں۔
حضرت امام حسن نے اپنی مرضی سے خلافت کن کو دی؟ حضرت امیر معاویہ کو۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت نے دیکھ لیا تھا پہلے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ امام حسن نے قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کے ایمان کی حفاظت فرما لی، اور امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے کے یہ پیغام دے دیا کہ حضرت امیر معاویہ سے دشمنی نہ کرنا، جس طرح حسن نے انہیں پسند کیا ہے تم بھی پوری زندگی پسند کرتے رہنا۔ پتہ کیا چلا؟ وہ شیعہ حسن کو مانتے ہیں، بولیے نا، وہ شیعہ حسن کو مانتے ہیں، حسن کی نہیں مانتے۔ سنیوں مقدر پہ ناز کرو، ہم حسن کو بھی مانتے ہیں، اور حسن کے ماننے سے حضرت امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، علامہ غلام مصطفیٰ خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب۔ پتہ کیا چلا؟ علی کو بھی مانتے ہیں، ہم علی کی بھی مانتے ہیں، حسن کو بھی مانتے ہیں، حسن کی بھی مانتے ہیں۔ مقدر پہ ناز کرے جتنا کم ہے، سبحان اللہ۔ اب حضرت امام حسن مصطفیٰ نے خلافت دی کن کو؟ حضرت امیر